بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ آج کے اس ولاگ میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کراچی کے بحریہ ٹاؤن کا، جس پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے NOC فار سیل پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور یہ پابندی جب عائد کی گئی، خبریں وائرل ہوئیں سوشل میڈیا پر، تو لوگ اس خبر پر بالکل یقین اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ماضی میں کبھی بھی ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کے خلاف کوئی خبر اس قسم کے سندھ میں اس قسم کا کوئی اقدامات ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا گزشتہ 15 سالوں میں، جب سے بحریہ ٹاؤن کی تعمیر شروع ہوئی ہے۔ اور نہ ہی کبھی اخبارات میں اور کبھی ٹی وی چینلز پر اس قسم کی خبروں کی توقعات کی جا سکتی تھیں۔ اچھا، پھر کل کا جو نوٹیفیکیشن تھا، اس کو بھی بعض اخبارات نے اور بعض ٹی وی چینلز پر یہ خبر نشر نہیں کی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ غالباً یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے تمام چینلز کو، تمام اخبارات کو بڑے بڑے اشتہارات دیے جاتے ہیں، اور ان اشتہارات کی مد میں ٹی وی چینلز اور اخبارات کو نوازا جاتا ہے۔ بہت سے چینل میں نے چیک کیے، بہت سے چینلز پر خبریں نہیں تھیں، اخبارات میں بھی آج تک کوئی خبر، اس قسم کی خبر شائع نہیں ہو سکی، اور رات گئے تک متعدد صحافی ایک دوسرے کو فون کر کے اس خبر کی تصدیق کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب تک نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا تو یقین کسی کو نہیں آ رہا تھا۔ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض، متعدد ٹی وی چینلز کے جو اسٹاف ہیں ان کو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے تنخواہیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ٹی وی چینلز کے اسٹاف کو مبینہ طور پر بعض چینلز کی بجلی کے بل ادا کیے جاتے ہیں، اور بعض چینلز کے جو ہیں مختلف جو اخراجات ہیں وہ برداشت کی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے چینلز اور اخبارات میں ان کی خبریں، اس قسم کی خبریں شائع نہیں ہوتی۔ تو آج اس کا نوٹیفیکیشن جب ہمیں موصول ہوا تو ہم نے بحریہ ٹاؤن کی اس خبر کو چلانا مناسب سمجھا، تو بحریہ ٹاؤن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور بحریہ ٹاؤن کا ڈاؤن فال اس وقت شروع ہوا تھا جب سندھی قوم پرستوں نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف سخت احتجاج کیا تھا، اور وہاں ان کے کچھ کارکنان نے توڑ پھوڑ بھی کی تھی، اور بحریہ ٹاؤن کی خبریں بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا میں وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد سے بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا، اور تاحال اس کا سلسلہ جاری ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، وہ اس وقت صدر مملکت تھے، اور آصف زرداری صاحب کے لیے یہ کہا جاتا ہے، مبینہ طور پر ان پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ وہ ملک ریاض کے مکمل طور پر پارٹنر تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جو زمینیں تھیں ان کی خریداری میں سرکاری سطح پر وہاں اس ملیر کے ڈی سی نے اور کمشنر نے بھرپور سپورٹ کیا تھا ملک ریاض کو، اور ملک ریاض کے کہنے پر تمام تپیدار سے لے کر مختار کار تک کی جو پوسٹنگیں تھیں وہ ملک ریاض صاحب کے کہنے پر کی جاتی تھیں، اور ملک ریاض صاحب کے کہنے پر ہی نقشے منظور کیے جاتے تھے۔ بحریہ ٹاؤن میں جو تعمیرات شروع ہوئی تھیں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی ان کے کہنے پر چلتا تھا، اور وہاں کے ملیر کے ڈپٹی کمشنر اور جو اسٹاف تھا وہ بھی ملک ریاض کے بغیر کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو تمام کا تمام جو سلسلہ تھا وہ حکومت سے منسلک تھا، اور حکومت نے پوری طرح سے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑے رقبے میں اس جو ہے بحریہ ٹاؤن کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی جو سوشل میڈیا پر بالکل وائرل بھی ہوئی ہیں، اور لوگوں نے بحریہ ٹاؤن میں ہونے والی زیادتیوں کے متعلق احتجاج بھی ریکارڈ کرائے ہیں، لیکن کوئی سنوائی اس لیے نہیں ہو سکی کہ اس بحریہ ٹاؤن کی حکومتی سطح پر مکمل طور پر سرپرستی تھی، اور اس پورے جو بحریہ ٹاؤن ہے اس کی انتظامیہ کو، ان کے لوگوں کو مکمل طور پر حکومتی سرپرستی حاصل تھی،
اس وجہ سے کسی غریب کی زمین پر کو زبردستی پرچیز کرنا، زبردستی قبضے بھی ہوئے، اور وہاں مختار کار اور تپے داروں نے، ڈپٹی کمشنر نے، پولیس نے زبردستی قبضے بھی خالی کرائے، تو اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور مسلسل بحریہ ٹاؤن تعمیر ہوتا چلا گیا۔ اس حوالے سے اگر علاقے میں اگر آپ سروے کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے زمینیں جو ہیں وہ ہتھیائی گئیں بحریہ ٹاؤن کے لیے، اور کس طرح سے جو زمینیں تھیں ان کو کوڑیوں کے دام خریدا گیا۔ ان میں مقامی افسران کی ایک بہت بڑی، جو مقامی افسران تھے ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ بحریہ ٹاؤن کی تعمیر میں سندھ کے جو تاریخی گاؤں تھے، ہزاروں سال پرانے گاؤں تھے، وہ ان کو مسمار کر دیا گیا تھا، اور پھر پہاڑی جو تھی وہ تاریخی پہاڑی علاقے تھے ان کو مسمار کیا گیا، تاریخی جنگلات تھے ان کو مسمار کیا گیا۔ تو اس طرح سے بحریہ ٹاؤن تعمیر تو ضرور ہوا، ایک خوبصورت علاقہ بنا دیا گیا، لیکن تاریخی علاقے جو تھے، تاریخ جو تھی وہ تباہ کر دی گئی، اور اس تباہی میں ہمارے مقامی افسران کا بڑا تعاون تھا۔ ملک ریاض صاحب کو اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر بھی پوری طرح سے سرپرستی حاصل تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کراچی کے شہریوں کو پانی دستیاب نہیں تھا، لیکن بحریہ ٹاؤن میں مکمل طور پر پانی بھی تھا، اور وہاں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد اس وقت جب تعمیر ہو رہا تھا تو پھر بعد میں وہاں اپنی بجلی بنانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تو بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ تعمیر، جس دن سے تعمیر شروع کی گئی اس بحریہ ٹاؤن کی، تو متنازع تو تھا، اور اس کے خلاف بہت سے احتجاج بھی ہوئے، بہت لوگ احتجاج کرنا بھی چاہتے تھے، سامنے بھی آنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ 15 سالوں پر جو ہے محیط حکومتیں تھیں، 3 مرتبہ وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے سندھ میں، کس طرح سے حکومت بنائی گئی، کون کن لوگوں کی سرپرستی تھی، وہ سب جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے نہ تو احتجاج میسر ہو سکے، اور نہ ہی لوگوں نے ان کے خلاف آواز بلند کی، لیکن اب چونکہ ماحول تبدیل ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ اس تبدیلی والے ماحول میں لوگوں کی آواز بھی سنی جائے گی، اور جو غریب لوگ ہیں جن کی زمینوں کو زبردستی بحریہ ٹاؤن میں شامل کیا گیا تھا، جن دیہاتیوں کو، جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، امید ہے کہ ہماری عدالتیں بھی ان کی سنوائی کریں گی، اور ہماری حکومت جو ہے، نگران حکومت، جسے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے، لیکن کم از کم غریبوں کو ضرور اس حکومت سے ریلیف ملنا چاہیے، اور ملنے کی امید ہے۔ ویوز، میاں محمد نواز شریف کی 31 اکتوبر کو پاکستان آمد کے بعد انہیں مسلسل عدالتوں سے ریلیف بھی مل رہا ہے، حکومتی سطح پر بھی انہیں ریلیف مل رہا ہے۔ آج بھی پنجاب حکومت نے انہیں عزیزیہ مل کے حوالے سے جو ان کے خلاف ریفرنس تھا وہ بھی واپس لے لیا ہے، تو انہیں مسلسل جو ہے ریلیف دیا جا رہا ہے، اور ان کو ریلیف دیے جانے کا مقصد کہا جا رہا ہے کہ آئندہ حکومت مسلم لیگ نون کی بنائی جائے گی، بنے گی نہیں بلکہ بنائی جائے گی۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور دوسری جانب بانی متحدہ الطاف حسین صاحب ہیں، جن پر گزشتہ 8 سالوں سے پابندی عائد ہے، اور 8 سالوں سے پابندی عائد ہونے کے باوجود ان کے لیے متعدد ان کے جو ساتھی ہیں یا جو ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان کی پابندی کے خلاف اپیلیں بھی دائر کی ہیں، اور مختلف فورم پر گفتگو بھی کی ہے ان کے حوالے سے لوگ بھی مسلسل سوشل میڈیا پر ان کی پابندی کے خلاف اپیل کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں، ریاستی اداروں سے اپیل کرتے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ عدالتیں بھی انہیں اتنی لمبی لمبی تاریخیں دے دیتی ہیں، اس کے بعد مقدمات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں، بالکل مکمل طور پر پابندی عائد ہے، ان کی سیاست پر پابندی عائد ہے، ان کی تقریر پر پابندی عائد ہے، اور ان کے خلاف جو ہے مسلسل کوئی نہ کوئی حکومت کی جانب سے یا ان کے جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے مختلف سازشیں کی جاتی رہی ہیں۔ اور گزشتہ روز بھی ان کا ایک کارکن ہے محمد یوسف دیرینہ ساتھی، ساؤتھ افریقہ متحدہ قومی موومنٹ کے وہ آرگنائزر بھی تھے، انہیں شہید کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ نے نہ صرف 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت دیرینہ ساتھی تھے۔ الطاف حسین صاحب کو ان کی شہادت پر بڑا افسوس بھی ہوا ہے، اور وہ غمزدہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی رابطہ کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی نے بھی سخت احتجاج کیا ہے، کارکنان کی جانب سے بھی سخت افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔
تو ہماری اس وقت جو عدالتی کارروائیاں ہیں وہ بھی دوہرا معیار ہے ان کا بھی. ایک طرف نواز شریف ہیں، ان کو کس طرح سے عدالتوں سے ریلیف دیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب الطاف حسین صاحب ہیں جن پر تاحال مسلسل پابندی عائد ہے. ایویوز میں گزشتہ کئی ماہ سے محکمہ محنت سندھ میں جو ہونے والی میگا کرپشن ہے اس کے حوالے سے مسلسل اپنے ولاگ کرتا رہا ہوں، اور کئی مرتبہ میں نے نشاندہی بھی کی ہے. اللہ اللہ کر کے کل جو ہے وہ ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ سید مقبول باقر صاحب نے لیبر ڈپارٹمنٹ پہ کچھ نظر ڈالی ہے، اور کل 2 اجلاس ہوئے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو سب سے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ ورکر ویلفیئر بورڈ میں جس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ گزشتہ 15 سالوں میں 250 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جو اجلاس کیا ہے، صوبائی وزیر بھی تھے اس میں اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی تھے، اس میں 16 ارب روپے جو ریکوری نہیں ہو سکی ہے اس کے متعلق انہوں نے تحقیقات شروع کی ہے. تو اس کی تمام تفصیلات اور لیبر ڈپارٹمنٹ میں جو گزشتہ 15 سالوں میں جو کرپشن ہوئی ہے یا اس سے پہلے جو اس کرپشن کا سلسلہ جاری تھا، کچھ افسران جو تھے وہ بے تاج بادشاہ بنے ہوئے تھے، اور ابھی تک بہت سے ایسے افسران ہیں جو بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں. اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے باوجود وہ افسران ابھی بھی اپنی پوسٹوں پر موجود ہیں. تو ان تمام لوگوں کی تفصیلات اور تمام جو تفصیلات ہیں میرے پاس، جو 250 ارب روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے اس کی کچھ تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. تو ان تمام تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے لیبر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے کرپشن کا بازار گرم ہے، اور کس طرح سے ایک بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے. تو میں بڑا خوش آئند بات ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف توجہ دی ہے، اور اس کی جو تمام کرپشن کی خبریں ہیں اور تو غضب کرپشن کی عجب داستان جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ ولاگ میں بتاؤں گا. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.